میرے دوستو بزرگوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غریبی اور آپ کی جو غربت ہے وہ دور ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو ذلیل کر کے آپ کے پاس بھیجے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سن لیجئے گا، جس کے ذریعے یہ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی اور آپ کو اس کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن جدوجہد ضروری ہے زندگی میں۔ زندگی کا نام ہی جو ہے نا یہ، چونکہ اللہ نے ہمیں دارالامتحان میں بھیجا ہے، تو دارالامتحان میں لازمی جو ہے تگ و دو اور کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا وہ غیب کے دروازے آپ کے اوپر کھلیں گے کہ آپ جو ہے نا حیران و پریشان ہو جائیں گے کہ یا اللہ، میں نے تو بہت کم محنت کی ہے اور آپ نے اتنا زیادہ مجھے عطا کر دیا ہے کہ آپ اس کے لیے حیران ہو جائیں گے۔ تو باقاعدہ جو ہے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے دوستو بزرگوں، ایک صحابی جو ہے نا وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہے نا گھر میں بڑی تنگی ہے اور قرضوں نے بھی بڑا پریشان کر رکھا ہے، اور جو ہے نا بہت زیادہ پریشانی ہے کہ میں جو ہے نا گھر سے باہر نہیں نکل پاتا ہوں، یعنی اس وجہ سے کہ لوگوں قرض دار جو ہے نا بہت زیادہ تنگ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو فرشتوں کا اور دوسری جو مخلوقات ہے ان کے ذکر کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوقات کو جو ہے نا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ آپ سیکھ لو اور اس کو آپ جو ہے نا صبح ایک خاص ٹائم پہ، کہ وہ جو ہے نا جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا آپ فجر کی جو ہے نا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا بہترین ٹائم یہ ہے کہ جب فجر کا اذان ہو جائے اور آپ اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں، کیونکہ 2 رکعت سنت جو فجر ہے اس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصی تاکید فرمائی ہے کہ یہ وہ سنتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جہاں اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں، ان سب سے زیادہ مجھے جو محبوب ترین ہے وہ صبح فجر کی نماز سے، نماز فجر سے، یعنی یہ جو فرض رکعت ہے، جو اس سے پہلے 2 جو سنتیں ہیں، یہ دنیا اور ما فیہا، اور اس میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ جو 2 رکعت سنت ہے، اس کو پڑھنے کے بعد جو آدمی جو ہے نا یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ، یہ 3 الفاظ کے جو کلمہ ہیں، یہ جو آدمی صرف ایک تسبیح، یعنی ایک تو اس کے ٹائم کی پابندی ضروری ہے اور ایک اس کی تعداد کی، کہ پورے 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، نہ 99 مرتبہ ہو نہ 101 مرتبہ، بلکہ پورے آپ گنتی کر کے کسی تسبیح پہ، کسی بھی کاؤنٹر پہ یا اپنی ہاتھ کی انگلیوں پہ، کہ آپ پورے 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اور جو ہے نا ایک ٹائم کی پابندی کہ آپ جو ہے نا اس کے جو ٹائم ہے وہ صبح فجر کے طلوع فجر سے لے کے اور جو ہے نا طلوع آفتاب تک، یعنی جو سورج طلوع ہوتا ہے اس درمیان میں یہ ٹائم، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جو ٹائم بتایا تھا اس میں 2 شرائط دی تھی، کہ ایک جو ہے نا شرط یہ رکھی تھی کہ آپ اس ٹائم میں طلوع فجر سے لے کے طلوع آفتاب کے درمیان میں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں، ویسے تو نماز کے بعد بھی یہ کوئی اس میں نہیں ہے، لیکن جو علماء کرام نے تحقیق کر کے اس پہ جو اس کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا ہے اور جلدی اس کو جو ہے نا اپنی معمولات کے میرے زندگی میں برکت آ جائیں، تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آدمی جب فجر کی سنتیں پڑھ لیں تو اس کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ الفاظ تینوں یہ پڑھ کے ایک تسبیح، انشاءاللہ تعالی جلد از جلد جو ہے نا اس کو جو ہے نا دنیا ذلیل ہو کے اس کے قدموں میں گر جائے گی۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا تمام مخلوقات کو بغیر کسی فیکٹری کے، یہ حضرت انسان کے علاوہ دنیا کی دوسری کتنی جو مخلوقات ہے جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کوئی کہہ رہے کہ 18,000 ہے، کوئی کہہ رہا 18 لاکھ، کہ جتنے بھی مخلوقات ہیں اللہ کے علم میں ہیں کہ ان کو جو ہے نا ان کی کون سے کاروبار ہے، وہ کون سی دکانیں چلاتے ہیں، وہ کون سی فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کے جو ہے نا بدولت جو ہے وہ یہ ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو روزی پہنچاتا ہے۔
اب اس کے لیے جو ہے نا دوسری مخلوقات بھی تگ و دو کرتے ہیں اپنے جو اللہ نے ان کو طریقہ سکھائے. حضرت انسان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی تلاش کرنے کا جو ہے نا طریقہ سکھا دیا ہے، لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم حلال کی کوشش کریں. ملنا وہی ہے جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، نہ 1 روپیہ زیادہ مل سکتا ہے اور نہ کم. جو اللہ نے لکھا ہے وہی ملنا ہے. تو لہٰذا میری درخواست ہے کہ آپ حلال کے لیے 100% کوشش کریں. اللہ آپ کو حلال طریقے سے کرائے گا، جو نصیب میں وہ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ کے جو ہے نا جو دنیا کے پیچھے لوگ خوار ہوتے ہیں، اس خواری سے اس کلمے کے ذریعے بچ جائیں گے. تو اس کو آپ جو ہے نا ضرور اپنی جو ہے نا صبح کی نماز پہ جو ہے نا یہ جب بھی جو ہے نا یہ اس کو ضرور شامل کیجیے، بغیر ناغے کے. اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز میں جیسے ہم کھانے پینے میں ناغہ نہیں کرتے ہیں، اسی طرح اس میں ناغہ نہیں ہونی چاہیے. صبح کی نماز بہت ضروری ہے، اور صبح کی فجر کے بعد سنت اور فجر کے درمیان میں یہ 100 مرتبہ ضرور پڑھیں، لازمی پڑھیں. اس کو اپنے جو ہے نا لازمی اپنے اذکار میں اس کو شامل کر لیں. کوئی اس کے بغیر آپ کا ذکر جو ہے نا وہ مطلب کمپلیٹ نہ ہو. یہ میری درخواست ہے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی معلومات ساتھ. تب تک اللہ اپنے زمان میں رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.